الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وقال في حديث آخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا، سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا، جو لوٹ آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. میرے محترم بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، عزیز دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یوم شہادت حسین سے متعلق ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو حسین سے محبت نہیں ہے. حالانکہ حسین سے محبت رکھنا یہ عین ایمان ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. وہ نواسۂ رسول ہے، جگر گوشۂ بطول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر حسین سے محبت نہیں ہوگی، حسن سے محبت نہیں ہوگی تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اور جب سردار سے محبت نہیں جنت کے سردار سے تو جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے دونوں کو سینے سے لگایا اور جذبات میں کہا: اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. تو نبی پاک علیہ السلام کو حسین اور حسن رضی اللہ عنہما سے بڑا پیار تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت نہیں ہے. کیوں؟ ہم ان کے نام پر تماشا نہیں کرتے،
सड़कों पर ढोल ताशा लेकर घूमते फिरते नहीं है, इसलिए वो फैसला कर लेते हैं कि इन लोगों को हुसैन से मोहब्बत नहीं है। तो मेरे अजीज को मैंने अर्ज कर दिया कि हुसैन से मोहब्बत नहीं होगी तो जन्नत में ही नहीं जा सकता। किसी शायर ने चाहे खूब कहा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अगर हुसैन ही से मोहब्बत नहीं होगी तो नबी की मोहब्बत भी नहीं मिल सकती, जन्नत में दाखिला भी नहीं मिल सकता। तो हमें और आपको अपनी जान से ज्यादा हुसैन से मोहब्बत है। हम कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसलिए हमारी हुसैन से मोहब्बत पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैंने आप रात के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस पढ़ी। दो हदीसें मैंने आपके सामने तिलावत की। पहली हदीस आप फरमाते हैं, अर्राहिमूना यरहमुहुमुल्लाह, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम फरमाते हैं। इरहमू अहलल अर्ज़, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। दूसरी हदीस मैंने पढ़ी, उसका तर्जमा ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, कि जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं फरमाते। मेरे अज़ीज़ों, हमें और आपको अल्लाह ने जो मज़हब अता फरमाया है वो इतना प्यारा मज़हब है और इतना अच्छा और सच्चा मज़हब है कि जिसमें हर एक को उसका हक मिलता है। गरीब को भी हक मिलता है, मालदार को भी हक मिलता है, काले को भी हक मिलता है, गोरे को भी हक मिलता है, औरत को भी हक मिलता है, मर्दों को भी हक मिलता है। हमारा मजहब इतना प्यारा मजहब है कि इस मजहब में और इसकी तालीमात में किसी की हक तलफी नहीं होती, किसी का हक मारा नहीं जाता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें वो तालीमात अता फरमाई हैं कि जो तालीमात हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। दुनिया के किसी मजहब के अंदर वो तालीमात नहीं पाई जाती जो हमारे मजहब इस्लाम में पाई जाती है। हमें हुक्म दिया गया कि हम हर एक के साथ रहम और करम का मामला करें, हर एक के साथ। ये नहीं देखना कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, हर एक के साथ हुक्म दिया गया अच्छाई का मामला करने को। भला जिस मजहब के अंदर जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए उस पर जन्नत का फैसला हो जाता है, तो इंसानों के साथ जो आदमी अच्छा सलूक करेगा, रहम का करम का मामला करेगा, उसको क्या अजर मिलेगा? सोचने की बात है। एक वाकया सुनाता हूँ, हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है कि एक औरत, फाहिशा औरत थी, अपना जिस्म बेचा करती थी, पूरी जिंदगी उसने अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, कहीं से गुजर रही थी। उसने देखा कि रास्ते में एक कुत्ता प्यास के मारे नरम जमीन चाट रहा है, प्यास के मारे नरम जमीन को चाट रहा है। उस औरत के दिल में रहम आ गया कि जिस तरह मुझे प्यास लगती है तो मैं तड़प जाती हूँ, प्यास की वजह से ऐसा लगता है कि जान चली जाएगी। यही हाल इस कुत्ते पर भी होगा, इस कुत्ते पर भी यही बीत रही होगी। ये भी प्यास के मारे नरम जमीन को चाट रहा है। उसके दिल में नरमी आई, उस कुत्ते पर तरस आया, उसने उस कुत्ते के सामने कुएं से पानी निकाल करके डाल दिया, कुत्ते ने पानी पी लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत ने पूरी जिंदगी गुनाह किया था,
پوری زندگی اس نے اپنا جسم بیچا تھا، لیکن اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینا، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو جس مذہب کے اندر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو انسانوں کے ساتھ بھلا وہ مذہب کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے؟ آج ہمارے مذہب پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ مذہب دنیا میں نفرت پھیلاتا ہے، یہ مذہب دنیا میں دہشت پھیلاتا ہے، اس مذہب کے لوگ دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ غلط الزام ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں پر الزام ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جب وضو کرو تو پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنے کی ضرورت ہے، پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنے کی ضرورت ہے، زیادہ پانی استعمال نہ کرو۔ ایک لوٹے میں وضو کر سکتے ہو، ایک ہی لوٹا استعمال کرو۔ ایک بالٹی میں غسل ہو سکتا ہے، ایک ہی بالٹی پانی بہاؤ، اس سے زیادہ مت بہاؤ، فضول خرچی ہے۔ میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مذہب ناحق پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ مذہب ناحق کسی کا خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ جو مذہب ناحق پانی بہانے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ اسلام اور مسلمانوں پر الزام ہے۔ میں اپنے مذہب کی تعلیمات کھل کر پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، انسان ہونے کی حیثیت سے، چاہے وہ تمہارا اپنا ہو، بیگانہ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، تمہارے وطن کا ہو، دوسرے وطن کا ہو، تمہارے علاقے کا ہو، دوسرے علاقے کا ہو، تمہاری زبان بولتا ہو یا کوئی اور سی زبان بولتا ہو، تمہاری رنگ اور نسل کا ہو یا کسی دوسرے رنگ اور نسل کا ہو، محض یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کا حکم دیا گیا۔ ابھی میں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دینے پر مغفرت ہوگی۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، بلی کو باندھ رکھا تھا، لیکن اس بلی کو کبھی کھانے کے لیے دیتی نہیں تھی، نہ اس کو آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر اپنا کیڑا مکوڑا کھا لے یا جو کھانا کھا لے، چوہے پکڑ کے کھا لے۔ تو نہ تو وہ اس کو خود کھانے کے لیے دے رہی ہے، نہ اس کو آزاد چھوڑ رہی ہے کہ وہ جا کر کے کہیں پہ کھا لے، اپنا انتظام کر لے۔ اسی حال میں وہ بلی مر گئی۔ وہ بلی چل بسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ عورت نمازی تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو ستایا، ایک بلی کو کھانا نہیں دیا، نہ اس کو آزاد چھوڑا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو جو مذہب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیجتا ہے، جو مذہب جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے پر ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جہنم میں داخل کر دیتا ہے، تو کتنا اچھا اور سچا مذہب ہوگا۔ تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمارے گاؤں کا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا وہ ہمارے مذہب کا یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا وہ ہماری زبان بولتا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا وہ ہماری رنگ اور نسل کا ہے یا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسان ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں ذرا یہ سمجھیں۔ عبادت ہر وہ کام جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے اور اس کا مقصد ہو اللہ کو راضی کرنا۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی کام کیا جائے، مقصد ہو اللہ کو راضی کرنا، یہ کام عبادت ہے۔ آج مسلمان سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی،
साल में एक मरतबा रोजा रख लिया, 1 महीने का, इबादत हो गई। ज़कात फर्ज हो गई, ज़कात दे दी, इबादत हो गई। हज फर्ज हो गई, हज के लिए चले गए, इबादत हो गई। कोई रिश्तेदार मर गया, कुरान खानी कर दी, इबादत हो गई। रमजान के आखिर अशरे में इत्तिकाफ में बैठ गए, इबादत हो गई। तो आज मुसलमान सिर्फ इन चंद चीजों को इबादत समझ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें इबादत नहीं है। नमाज सबसे अहम इबादत है। रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि इसका बदला अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। ज़कात बहुत बड़ी इबादत है, हज बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन मेरे अजीजों, ये समझना कि सिर्फ यही इबादत है, इसके अलावा दूसरी चीजें इबादत नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसकी इस्लाह की जरूरत है। हज़रत इमाम साहब ने मुझे बताया इस्लाह मुआशरा पर प्रोग्राम किया गया, इसीलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि इसकी इस्लाह की जरूरत है। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ ये चीजें इबादत है, इसके अलावा सब चीज इबादत से बाहर है। मेरे अजीजों, मैंने इबादत की तारीफ की, हर वो काम जो शरीयत के दायरे में रहकर किया जाए, मकसद अल्लाह को राजी करना हो, हर वो काम इबादत है। इस तारीफ की रूह से अगर देखा जाए, हमारा चलना फिरना भी इबादत, हमारा सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, खाना पीना भी इबादत, किसी से हंसकर बोल लेना भी इबादत, ये सारी चीजें इबादत है। तो सिर्फ ये नहीं समझना कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज इबादत है, इसके अलावा कुछ इबादत नहीं, बल्कि इस तारीफ की रूह से किसी भूखे को खाना खिला देना इबादत, किसी नंगे को कपड़ा पहना देना इबादत, किसी प्यासे को पानी पिला देना इबादत, किसी भटके हुए को रास्ता दिखला देना इबादत, किसी गमज़दा को तसल्ली दे देना इबादत, किसी यतीम के सर पर शफ़क़त और मोहब्बत से हाथ फेंक देना, ये भी इबादत है। ये सारी चीजें इबादत है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें और आपको को ऐसा मदद किया गया जिसमें नफरत की गुंजाइश ही नहीं है, अदावत और दुश्मनी का नाम तक नहीं है, सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो इस्लाम मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया है। इस्लाम अमन शांति का पैगाम लेकर के आया है। इस्लाम कभी नफरत का सबक नहीं पढ़ाता, कभी अदावत और दुश्मनी का सबक नहीं पढ़ाता। इस्लाम ने कभी दहशत की तालीम नहीं दी है। इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत की बात की है, भाईचारे की बात की है, अमन शांति की बात की है। इस्लाम तो दुनिया में आया ही इसलिए कि दुनिया में जो फसाद मचा हुआ था उस फसाद को खत्म किया जाए, दुनिया में जो जालिमाना कानून बने हुए थे उन कानून को खत्म किया जाए और अदल और इंसाफ का सिक्का दुनिया में जमाया जाए, इसलिए दुनिया में इस्लाम आया था। और ऐसा हुआ जब मुकम्मल तरीके पर दुनिया के अंदर इस्लाम पर अमल किया जा रहा था तो दुनिया के अंदर अमन और चैन था, सुकून था। आज जहां जहां से इस्लाम खत्म हो रहा है वहां वहां पर वही हैवानियत और वही दरिंदगी जो इस्लाम से पहले थी फिर से लौटती आ रही है। तो इस्लाम को ऐसा पैगाम लेकर के आया था कि अगर आज भी दुनिया में इस्लाम को नाफिज कर दिया जाए तो पूरी दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन सकती है। क्यों? इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम का जो पैगंबर है मोहम्मद, उसकी तालीम क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, उसने क्या अमल करके दिखाया। आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। 20 साल तक मक्का मुकर्रमा के लोग आपके कत्ल का मंसूबा बनाते रहे, आपको खत्म करना चाहते रहे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ है, आप मक्का में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, तो नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम सहने काबा में तमाम लोग खड़े हुए थे जिन्होंने आपको गालियां दी थी, आप पर पत्थर बरसाए थे, आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, आपको बुरा भला कहा था, वो सारे लोग सहने काबा में मौजूद थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक खुलती है, आप फरमाते हैं मक्का वालों, मालूम है आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा। तो हर एक पर कपकपी तारी हो जाती है। क्यों? हर एक को अपना जुल्म याद आने लगता है कि मैंने इसको गाली दी थी, मैंने इस पर पत्थर बरसाए थे, मैंने इसके रास्ते में कांटे बिछाए थे, मैंने इसके चेहरे मुबारक पर थूका था।
تو ہر ایک کو اپنا ظلم یاد آتا ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ آج تو ہم سب کے قتل کا حکم دے دیا جائے گا، آج تو مکہ میں لاشیں بچ جائیں گی، لیکن نہیں، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے بھائیوں نے ان کو مارنا چاہا، کنویں میں ڈال دیا، 40 سال تک وہ اپنے باپ سے الگ رہے، در در کی ٹھوکریں کھائیں، جیل کی سلاخوں میں رہے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا اور وہ اپنے بھائی پر قابض ہو گئے تو انہوں نے معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور یہ کہہ کر فرمایا کہ جاؤ جا کر کے مکہ کی پاؤں سے کہہ دو آج ان کو بیوہ نہیں کیا جائے گا، مکہ کے بچوں سے جا کر کے کہہ دو آج ان کو یتیم نہیں کیا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے جا کر کے کہہ دو آج ان کے گھروں کو اجاڑا نہیں جائے گا، آج کسی قسم کی صورتی نہیں ہوگی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہم اور آپ بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اور آپ بھی اسی نبی کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہم اور آپ بھی اسی نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر یہ اخلاق پائے جا رہے ہیں؟ کیا ہم ان اخلاق کو اپنا رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے نبی کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، لیکن نبی کی جو تعلیمات تھی وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ محبت نہیں ہے، اس کو محبت نہیں بولتے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے۔ بیٹا کہے ابا جان مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ابا جان کہے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لے آنا، تو بیٹا جواب دے ابا جان محبت بہت کرتا ہوں لیکن پانی لا کر نہیں دے سکتا، یہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا ہے اطاعت، جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت بھی ہوگی۔ ہمیں کسی سے محبت ہے تو یقیناً ہم اس کی بات مانیں گے، اگر صرف ہم زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اس کی بات نہیں مان رہے تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میرے طریقے پر زندگی گزارو۔ تو محبت اطاعت کو لازم ہے، جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت بھی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، یعنی وہ اپنی خواہشات کو ختم کر دے، میرے دین کے مطابق عمل کرے۔ تو اگر ہم واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہم یقیناً کرتے ہیں نبی کے نام پر ہم جان لٹا سکتے ہیں، ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندوں کو چوم سکتے ہیں، اور تاریخ میں ایسے نوجوان اور ایسے لوگ گزرے جنہوں نے نبی کے نام پر اپنے گھر بار کو لٹا دیا، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو نبی کی باتوں کو بھی ماننا ہوگا، نبی کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہوگا، تب ہمارا دعوی محبت بالکل سچا اور پکا ہوگا۔ صرف دعوی محبت تو کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ان کی باتوں پر، ان کی باتوں کو اپنا نہیں رہے تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ یہ تو وہی والا حال ہو جائے گا کہ نبی کا نام آتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آیا تو جھوم گئے اور نبی کا حکم آ گیا تو گھوم گئے، نام آیا تو جھوم گئے اور حکم آ گیا تو گھوم گئے، منہ پھیر
یہ محبت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نبی کے نام پر جان لٹانے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کی سنتوں پر بھی جان لٹانے والے بنے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نبی کی سنت نہ چھوڑنے پائے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، قیصر و کسریٰ کا دربار ہے، دنیا کی سپر پاور طاقت، اس کے دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ سے ایک لقمہ گر جاتا ہے دسترخوان پر، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دانے کو اٹھا کر کے کھانا چاہتے ہیں، جو نیچے گر جاتا ہے اس کو اٹھا کر کے کھانا چاہتے ہیں، بغل والا آدمی کونی مارتا ہے اور کہتا ہے حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ دنیا کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کا دسترخوان ہے، تم ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں بڑے بڑے وزراء تشریف رکھتے ہیں، اگر تم نے ان کے سامنے گری ہوئی حرکت کی، زمین پر گرا ہوا کھانا اٹھا کر کے کھا لیا، تو تمہاری ان لوگوں کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں رہے گی، یہ لوگ تمہیں ذلیل سمجھیں گے، یہ لوگ تمہیں کوئی عزت نہیں دیں گے۔ تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میرے عزیزو ذرا غور سے سننا، اس نے کونی ماری اور کہا کہ تم یہ گری ہوئی حرکت کر رہے ہو، زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا رہے ہو، قیصر و کسریٰ کا دسترخوان ہے، یہاں پر تمہاری عزت کیا رہے گی اگر تم نے گری ہوئی حرکت کر دی؟ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور بڑے ہی قوت کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اترکت سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ لوگ مجھے عزت دے یا نہ دے، یہ لوگ مجھے کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کا حکم ہے، اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ زمین پر گر جائے، کوئی دانہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لو، نہ معلوم اللہ نے کس دانے میں برکت رکھی ہے، کیا معلوم جو دانہ گر گیا اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہو، اسی میں اللہ نے تمہاری بیماریوں کی شفا رکھی ہو، تو اس کو اٹھا کر کے کھا لو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ لوگ چاہے مجھے جو کچھ کہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو ترک کروں۔ یہ نبی کے عاشق تھے، یہ تھے نبی سے محبت کرنے والے کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے لیکن مجھے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ نبی سے محبت میں سچے تھے، ان کا دعویٰ بالکل سچا تھا۔ آج ہم اور آپ بھی دعوی نبی اور دعوی محبت نبی، دعوی عشق نبی کر رہے ہیں، لیکن سنتوں پر عمل اگر ہماری زندگی میں دیکھا جائے تو بالکل نظر نہیں آتا، سر سے لے کر پیر تک ہم سنتوں سے بالکل خالی نظر آ رہے ہیں، ہماری زندگی میں سنت کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، سنت پر عمل کریں گے دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے ہمیں کیا سمجھیں گے؟ میرے عزیزو نبی سے محبت کا دعویٰ اور نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم، ایمان کہاں ہے؟ یہ تو ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوتا تو چاہے ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، ہمارے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، ہمیں اپنے نبی کی سنت سے صرف واسطہ ہوگا، دنیا والے کچھ بھی کہیں اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہوتے، لیکن ہم شرم محسوس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور جو ہدایات لے کر کے آئے ہیں، دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ تعلیمات نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں وہ ہدایات نہیں ملتی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنی زندگی پر ان کو داخل کرنے کی کوشش کریں، اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گھر میں اور باہر میں ہر جگہ یہ ہم خیال رکھیں کہ ہمارے نبی کی سنت اس معاملے میں کیا ہے۔
محرم کا مہینہ آ گیا، اس میں بھی ہم دیکھیں نبی نے کیسا عمل کیا. رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں بھی ہم دیکھیں نبی کا عمل کیا تھا. شادی بیاہ کا مسئلہ آ گیا، اس میں بھی دیکھیں ہمارے نبی نے کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی اور خود اپنی شادیاں کی. کوئی غم کا موقع آ گیا، کوئی عزیز اور رشتے دار انتقال کر گیا، اس وقت بھی ہم دیکھیں کہ نبی کے گھر میں بھی موت ہوئی ہے، نبی نے اس وقت کیسا عمل کیا. تو بس بہت آسان کا مسئلہ ہے، جو بھی ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ دیکھ لیں کہ نبی نے اس کام کو کس طریقے سے کیا ہے. وہی عمل سنت ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے. آخر میں میں پھر وہی حدیث دوہرا رہا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمهم اللہ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں. جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں فرماتے. تو حدیث نے فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کسی شاعر نے اس حدیث کا ترجمہ کیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تم دنیا میں زمین پر لوگوں کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، قیامت کی دن شفقت کا معاملہ فرمائیں گے. تو میرے عزیزوں، آج کی اس پوری تقریر کا، پورے بیان کا خلاصہ صرف اتنا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے لیے جو تعلیمات چھوڑ کر کے گئے ہیں ان تعلیمات کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب ہم ان تعلیمات کو اپنائیں گے تو ہمارے غیر بھی ہمارے اپنے بن جائیں گے، دشمن بھی دوست بن جائیں گے، پرائے بھی اپنے بن جائیں گے. اور جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے ان کو دہشت ہے، جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نفرت والے ہیں، ان لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ ان کی تعلیمات کیسی ہے. یہ نفرت والے نہیں ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں زہر گھول دیا گیا ہے، نفرت کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے. یہ تو بڑے محبت والے ہیں، یہ تو بڑے پیار والے لوگ ہیں، ان کا مذہب تو محبت والا اور دوستی والا اور بھائی چارے والا اور امن والا مذہب ہے. تو وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے. کب سمجھیں گے؟ جب ہم خود اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں گے. ہماری زندگی میں ہمارا مذہب نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ ہماری زندگی میں ہماری مذہب کی تعلیمات نظر نہیں آتی تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ تو ہمیں اور آپ کو ان تعلیمات کو اپنانا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اللہ نے مخلوق کی خدمت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کر دیا. ہم اللہ کی عبادت کریں، مخلوق کی خدمت کریں. بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کئی سفر میں جا رہے تھے، ٹرین کھل گئی، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں آپ سے قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، پورا قرآن مجھے اسی وقت سمجھا دیجیے. ٹرین کھل چکی ہے، اسٹیشن پہ ہے، اب پورا قرآن اسی وقت مجھے سمجھنا ہے. تو انہوں نے فرمایا پورا قرآن سمجھنا چاہتے ہو؟ صرف 3 باتیں پورا قرآن کا خلاصہ. کیا؟ نمبر 1 عبادت کرو اللہ کی، نمبر 2 اطاعت کرو رسول اللہ کی، نمبر 3 خدمت کرو خلق خدا کی. اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور تمام مخلوق کی خدمت، یہ 3 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. 2 سیکنڈ میں انہوں نے پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیا. تو میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. کم حد سے کبھی حد سے سوا ملتا ہے، کم حد سے کبھی حد سے سوا ملتا ہے، قسمت میں جو ہو لکھا ملتا ہے، اور عبادت سے تو ملتی ہے صرف خدا کی جنت. عبادت سے تو ملتی ہے صرف خدا کی جنت، مگر مخلوق کی خدمت سے خدا ملتا ہے. تو اگر ہم اور آپ
خدا کو اپنا پانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، چاہے وہ بندے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہمارے اپنے ہو، پرائے ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ان کے دکھ سکھ میں کام آئے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ نبی نے فرمایا جو بندہ کسی آدمی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے خدمت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت اونچے اونچے مقام اللہ کے یہاں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔